بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح کے 4:45 بجے، سفر 863 کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں قحط پڑا۔ اس قحط کی لپیٹ میں نہ صرف انسان بلکہ پرندے اور جانور سب اس کا شکار ہو گئے۔ مویشی مالکان انتہائی پریشان تھے۔ ادھر ایک مسجد کے مولوی نے اپنے جمعہ کے خطبہ میں بڑے یقین کے ساتھ بتایا کہ اللہ کا نام لینے سے یعنی بسم اللہ پڑھنے سے دریا کا حکم ہوتا ہے، اگر دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ خطبہ سننے والوں میں ایک چرواہا بھی تھا۔ مولوی کی یہ بات اس کے دل میں آئی اور اس پر اس کا یقین کامل ہو گیا۔ وہ واپس آیا اور اپنی بکریوں کو کھول کر سیدھا دریا پر چلا گیا۔ اس نے بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور دریا سے کہا کہ وہ اپنی بکریاں چرانے کے لیے دوسری طرف جانا چاہتا ہے، اور اس سے کہا کہ مجھے اس کے اوپر سے گزرنے دو۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بکریاں لے کر دریا پر چلتے ہوئے دریا پار کر گیا۔ دریا کے دوسری طرف کا علاقہ گھاس سے بھرا ہوا تھا، درختوں کے پتے بھی برقرار تھے، کیونکہ یہاں تک کسی کو آنے جانے کی رسائی نہیں تھی۔ اس نے اپنی بکریوں کو خوب کھلایا کیا اور واپس آ گیا۔ پھر اس کی عادت بن گئی کہ وہ بکریاں گاؤں میں چھوڑ کر شام کو بکریاں واپس کر دیتے تھے۔ اس کی بکریوں کا وزن 2 گنا اور 4 گنا بڑھ گیا۔ لوگ چونک گئے اور اس سے پوچھا کہ اس نے اپنی بکریوں کو کیا کھلایا۔ وہ ایک سادہ اور ایماندار نوجوان تھا۔ اس نے مجھے صاف صاف بتایا کہ جناب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا کے پار چل کر اپنی بکریوں کو دوسری طرف لے جاتا ہوں، میں چرواہے لے جاتا ہوں۔ سب نے یہ سنا، لیکن چرواہے کی بات پر کسی نے یقین نہیں کیا، کیونکہ یہ ناقابل یقین تھا۔ لیکن بات مولوی صاحب تک پہنچ گئی۔ مولوی صاحب اس چرواہے کو بلا کر سارا ماجرا پوچھا۔ اس چرواہے نے مولوی صاحب کو مولوی صاحب کہا۔ صبح کے 5 بجنے میں 14 منٹ باقی۔ اس چرواہے نے مولوی صاحب کا حوالہ دیا کہ مولوی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنے والے ہیں۔ وہ نسخہ جو آپ نے جمعہ کے خطبہ میں بسم اللہ کہہ کر بیان کیا ہے، اگر آپ دریا کو بھی حکمیں گے تو وہ انکار نہیں کرے گا۔ تو میں نے آپ کے نسخے پر عمل کیا۔ میں ہوں۔ مولوی صاحب حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی صاحب، ہم ایسے کام ہر جمعہ کو کرتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف لوگوں کو یقین دلانا ہے۔ لیکن بکریوں کا مالک کہتا رہا کہ میں بسم اللہ کہہ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریوں کو لے کر پانی پار کر دیتا ہوں۔ آخرکار مولوی صاحب نے فیصلہ کیا کہ یہ تجربہ خود صبح سویرے کریں۔ چرواہے سمیت پورا علاقہ دیکھنے میں آ گیا۔ ہجوم بڑا تھا۔ مولوی صاحب نے 1-2 بار سوچا کہ انکار کر دوں کہ کہیں ڈوب نہ جاؤں، لیکن وہ جو مولوی صاحب کو کندھے پر اٹھا کر لائے، وہ اب بھی جوش و خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق میں داد دے رہے تھے۔ آخر مولوی صاحب نے ان کا خوف دور کرنے کے لیے رسا منگوایا۔ پہلے اسے درخت سے باندھا، پھر کمر سے باندھا، پھر ڈرتے ڈرتے اسے ڈھیلے باندھا اور بسم اللہ پڑھی اور نہر پر وہ چلنے لگے، لیکن وہ اپنا پہلا پاؤں رکھتے ہی پانی میں گر گئے۔ مولوی صاحب ڈبکیاں لینے لگے اور پانی کے بہاؤ میں بہنے لگے۔ لوگوں نے اسے گھسیٹ کر باہر نکالا۔ مولوی صاحب کی اس حرکت نے چرواہے کو پریشان کر دیا کہ مولوی صاحب نے بسم اللہ کے لیے ایسا کیا۔ ہو گیا کیونکہ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ اس کے اپنے عقیدے میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ آپ نے بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود سلیب سے نکل کر ان کے پیچھے پیچھے آ گئے۔ لوگ اسے ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے بلند کر رہے تھے، لیکن وہ سب سے زیادہ عاجز ہے۔ 63 مولوی صاحب میں آپ کی بسم اللہ کی تعریف سے کافی پریشان ہوا، لیکن پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بیماری کا علم ہوا۔ چرواہے نے درخت سے بنتی رسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مولوی صاحب یہ ہے، آپ کی بسم اللہ کی بیماری نے آپ کی بسم اللہ کی برکتوں کو کھا لیا ہے۔ آپ نے اس رسی پر اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ بھروسہ کیا تو اللہ نے آپ کو بھی رسی کے حوالے کر دیا۔ پھر بولا، مولوی صاحب آپ ہی کمال کرتے ہیں، میں نے آپ کے منہ سے سنا اور ایمان لایا اور میرے اللہ نے میرا ایمان لایا، لیکن تم نے اللہ کا کلام سنا لیکن ایمان نہ لایا تو اللہ نے آپ کو رسو کیا۔ پیارے دوستو، ہمارا یہ حال ہے۔ ہماری دعاؤں اور مناجات کی کیفیت بھی ایمان سے خالی ہے۔